السلام علیکم خواتین و حضرات، الیکٹرو انجینئرنگ چینل پر خوش آمدید۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کی ویڈیو ایک صاحب کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے۔ ناصر صاحب ہوتے ہیں پشاور میں، ہمارے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ریفریجریشن سائیکل پر میں ویڈیو بناؤں اور اس کو ایکسپلین کروں، تو ناصر صاحب کی فرمائش حاضر خدمت ہے، باقی لوگوں کے فائدے کے لیے بھی حاضر ہے، تمام حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ریفریجریشن سائیکل، یہ دیکھیے جناب، ریفریجریشن سائیکل کا میں نے ایک بلاک ڈائیگرام بنایا ہے۔ اس بلاک ڈائیگرام میں میجر پارٹس میں نے شو کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ کمپریسر ہے، یہ کنڈنسر ہے، یہ ایکسپینشن والو ہے اور یہ ایواپوریٹر ہے۔ دوسری بات جو ہے، کمپریسر کا کام ہے گیس کو کمپریس کرنا، گیس کو ہائی پریشر پہ لے کے جانا۔ جب یہ ہائی پریشر پہ جاتی ہے تو اس کا ٹمپریچر بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ یہ جو ریڈ پورشن ہے، پھر اس کے بعد براؤن پورشن ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک تو بہت زیادہ یہ ہائی ٹمپریچر پہ ہوتی ہے، بوائل کر رہی ہوتی ہے لیکوڈ فارم میں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹمپریچر کچھ کم ہو جاتا ہے۔ ایکسپینشن والو کے بعد اس کا ٹمپریچر بالکل کم ہو جاتا ہے۔ ایواپوریٹر تک آتے آتے جو ہے نا، ایواپوریٹر کے اندر جب یہ گیس سپرے ہوتی ہے تو یہ اس کا بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، یک ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہ اپنی کولنگ جو ہے یہاں روم میں چھوڑ کر گیس واپس ہائی ٹمپریچر پر ہو کر یا نارمل ٹمپریچر پر ہو کر کمپریسر میں آ جاتی ہے۔ کمپریسر میں پھر اس کو کمپریس کیا جاتا ہے تو یہ پھر ہائی ٹمپریچر پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے سینٹر میں یہ جو لائن ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ والا پورشن جو ہے یہ ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر کا ہے۔ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ پورشن ہے، یہ والا بلو پورشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لو پریشر اور لو ٹمپریچر کا جو ہے نا سائیڈ ہے، لو ٹمپریچر سائیڈ ہے۔ یہ دیکھیں لو سائیڈ اور ہائی سائیڈ، ہائی ٹمپریچر لو ٹمپریچر، بالکل اب دوبارہ سے میں اس کو شروع کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو جان لیجئے۔ یہ پورا اس کا فنکشن ہے اے سی کا یا ریفریجریٹر کا۔ کمپریسر گیس کو کمپریس کرے گا، گیس جو ہے لیکوڈ فارم میں چلی جائے گی، ہائی ٹمپریچر پہ چلی جائے گی، ہائی پریشر پہ چلی جائے گی، کنڈنسر میں جائے گی۔ کنڈنسر کے اندر ایک موٹر لگی ہوگی، ایک فین لگا ہوگا، تو یہ موٹر چلتی ہے، اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو یہ گیس ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کو ہم آؤٹ ڈور موٹر اور آؤٹ ڈور فین موٹر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے جب اس میں سے ہوا کو گزارتا ہے آؤٹ ڈور فین موٹر یا آؤٹ ڈور فین، تو یہ گیس ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ ڈور کے اوپر سامنے اگر آپ کھڑے ہوں اور آؤٹ ڈور چل رہا ہو تو بڑی گرم ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس گیس کا ٹمپریچر کم کرنے کے لیے اس کا ٹمپریچر لے کے وہ ہوا باہر جا رہی ہوتی ہے اور ہائی ٹمپریچر پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے کنڈنسر کے بعد، اور ایکسپینشن والو میں گیس آ جاتی ہے۔ ایکسپینشن والو میں جا کے جب یہ گیس سپرے ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے، یہ کولنگ شروع ہو جاتی ہے ایواپوریٹر میں۔ ایواپوریٹر میں کول کرنے کے بعد یہ گیس دوبارہ سے کمپریسر میں آتی ہے، اور یہ کمپریسر اس کو دوبارہ گیس کو لیکوڈ فارم میں ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر پہ لے جاتا ہے۔ یہ اس کا ٹوٹل سائیکل ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات اس سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، اسی کو میں نے، وہ تو بلاک ڈائیگرام تھا، اسی کو میں نے یہاں پہ شو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو بلو پورشن ہے یہ انڈور ہے، یہ جو ریڈ والا پورشن ہے یہ آؤٹ ڈور ہے، اور اسی کے اندر کنڈنسر کوائل ہے۔ یہ کمپریسر ہے، یہ بھی آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ یہ جو ہے انڈور ہے، اور اس سائڈ پہ جو ہے آؤٹ ڈور ہے۔ تو اس کی اگر ہم بات کریں، یہ کمپریسر کی گیس کمپریس ہو کے یہاں سے ہائی ٹمپریچر ہائی پریشر پہ نکلے گی،
اور اس کا ٹمپریچر کم ہوتا جائے گا. یہاں پہ اس کی موٹر لگی ہوئی ہے, یہ دیکھیں یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ ہوا اس میں سے گزر رہی ہے. تو جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہے گیس, اس کا ٹمپریچر دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ٹمپریچر کم ہوتے ہوتے ایکسپینشن والو تک پہنچتا ہے, اور ایکسپینشن والو جو ہے یہاں سے پھر جب اس میں سے گیس گزرتی ہے تو اس کا ٹمپریچر بہت ہی کم ہو جاتا ہے. یہ مطلب ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یک ٹھنڈی ہوتی ہے. پائپ کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو بالکل آپ کا ہاتھ محسوس کرے گا کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے پائپ. اس کے بعد یہ جو ہے ایویپریٹر ہے, یہ ایویپریٹر ہے بیسیکلی. ایویپریٹر میں سے گزرتے گزرتے یہ اپنی ٹھنڈک جو ہے وہ روم کو دیتا ہے. اس کے اندر سے ہوا گزر رہی ہے, یہ دیکھیں یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ یہ ہوا اس کے اندر سے گزر رہی ہے. یہاں پہ ایک فین موٹر لگی ہوتی ہے, اس کو انڈور فین موٹر کہتے ہیں. امپیلر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہ ہوا جو ہے ایویپریٹر کے اندر سے گزار کے روم میں پھینکتا ہے. تو یہ گیس جو ہے اس کا ٹمپریچر پھر ہائی ہوتے ہوتے نارمل ٹمپریچر پہ آ کے یہ دوبارہ گیس کمپریسر میں آ جاتی ہے. تو یہ ریفریجریشن سائیکل آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے جو میجر پارٹس ہیں, میجر پارٹس جو ہے کمپریسر ہے, بہت میجر پارٹ ہے. کنڈنسر ہے, میجر پارٹ ہے. آؤٹ ڈور فین اور اس کی موٹر ہے, میجر پارٹ ہے. کنیکٹنگ پائپ ٹو انڈور یونٹ, کنیکٹنگ پائپ جو ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ جس طریقے کے یہ شو کیا ہے میں نے, یہ کمپریسر ہے, یہ کنڈنسر ہے, یہ ایویپریٹر ہے, اور یہ جو ہے یہ کنیکٹنگ پائپ ہے. یہ کنیکٹنگ پائپ جو ہے یہ بیسیکلی گیس یہ جو ہے آؤٹ ڈور سے لے کے انڈور کی طرف آ رہا ہے. یہ دیکھیں انڈور یونٹ, پھر ایکسپینشن والو ہے, اور پھر ایویپریٹر ہے. انڈور شروع ہو گیا اب, انڈور کے اندر پھر انڈور فین موٹر اور فین ہے. پھر یہاں سے ایک کنیکٹنگ پائپ ہے جو گیس کو لے کر واپس آؤٹ ڈور کے کمپریسر میں جائے گی. تو یہ ٹوٹل پارٹس ہیں جہاں سے گیس گزرتی ہے اور یہ اپنا فنکشن کرتی ہے. مختلف پارٹس کے اندر جو فنکشن ہے وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی کمنٹس میں مجھے لکھیں, میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. بہرحال یہ ایک ویڈیو کیونکہ ناصر صاحب نے فرمائش کی تھی تو میں نے ان کی فرمائش پر یہ جو ہے نا بنا دی ہے ویڈیو. ناصر صاحب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز ضرور لکھیے گا. یہ چینل جو ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے, برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں, دوسروں تک علم پھیلائیں, دوسروں تک یہ ویڈیوز جو ہے وہ پہنچائیں, ان کو بھی فائدہ تاکہ ہو, دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بھی اس کو دیکھیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.